السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا لیکچر کا آغاز کرتے ہیں جس میں ہم سورہ حجرات کی تلاوت بھی کریں گے اور اس کا ترجمہ تشریح بھی۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ حجرات کے 3 رکوع ہیں۔ پہلے رکوع کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یاد اللہ، نہ آگے بڑھو اللہ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے۔ سورہ حجرات میں یہ چونکہ مدنی صورت ہے، اس لیے صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں اور اپنے نبی کے ساتھ کس طرح ادب و احترام کے ساتھ پیش آنا ہے ان کے حضور، وہ سارے آداب بھی صحابہ کرام کو سکھائے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام کے ذریعے یہ چیزیں ہم تک بھی پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور یہ قرآن چونکہ ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ ساری تعلیمات اب ہم پر بھی ویسے ہی لاگو ہوتی ہیں، یہ سارے احکامات جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی رہنمائی فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی ہی آیت میں فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے یا اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں میں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ہر فیصلے میں، ہر معاملے میں، زندگی گزارنے کے طور طریقے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے آگے مت بڑھو، کیونکہ جب ہم قرآن اور اسوہ رسول یا سیرت اور حدیث مبارکہ کا تفصیلی مطالعہ کریں تو اسلام تو پورا ضابطہ حیات ہے، ہمیں زندگی بھر کے ایک ایک لمحے، ایک ایک قدم کے لیے یہاں رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن اور حدیث کو جب آپ پڑھیں تو آپ نے اٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، پڑھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، لوگوں سے بات چیت کیسے کرنی ہے، چلنا پھرنا کیسے ہے، کیا آداب اختیار کرنے ہیں، کیا ذریعہ معاش اختیار کرنے ہیں، آپ نے زندگی کیسے بچ بچ کے گناہوں سے گزارنی ہے، کیسے طیب اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنی ہے۔ کچھ معاملات میں جب آپ نے فیصلے کرنے ہیں تو وہ کون سے فیصلے آپ نے کرنے ہیں، ان کے لیے آپ کو رہنمائی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ کے ذریعے ہماری رہنمائی فرما دی۔ اور یہ دین قیامت تک کے لیے دین ہے، ہر نئے آنے والے مسئلے کے لیے بھی ہماری کتاب اور سنت میں تمام تر ہماری رہنمائی موجود ہے، بس صرف یہ ہے کہ اس کو کھول کر ہم نے دیکھنا ہے، اس سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے متقدمین، فقہاء، محدثین، جو مفسرین، جو ایسے لوگ ہمارے گزرے ہیں، سیرت نگار، انہوں نے ہمارے لیے ایک بیش بہا قیمتی ذخیرہ کتابوں کی صورت میں جمع کر کے ہمارے لیے رکھ دیا ہے۔ اب ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ ان سے جا کر رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ زندگی کے ہر قدم کے لیے ہمارے پاس دین ہماری بھرپور رہنمائی کر رہا ہے، سیدھا رستہ ہمیں ہر جگہ دکھا رہا ہے۔ اسی لیے تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ حکم کر رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے آگے مت بڑھو، کیونکہ ہمیں ہر قدم پر جب رہنمائی دین ہمیں دے رہا ہے تو ہمارا کیا فرض ہے کہ ہم سب سے پہلے دینی احکامات کو تلاش کریں، جو بھی مسئلہ آ رہا ہے، جو بھی ہمیں آگے کرنا ہے، اس کے لیے رہنمائی کس سے؟ قرآن اور سنت سے حاصل کریں۔ لہٰذا ان آیات میں بھی ہمیں یہی نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے آگے مت بڑھو۔ اب یہ فیصلے وہ تمام احکامات ہیں اور ان سے پیچھے رہنے سے بھی منع کیا گیا، یعنی جو حکم ہمیں عطا کر دیے گئے، جو فیصلے ہمیں عطا کر دیے گئے، جو تعلیمات دے دی گئی، جو ہماری رہنمائی فرما دی گئی زندگی گزارنے کے لاہ عمل کے لیے، تو پھر ان سے پیچھے بھی مت ہٹو۔
انہی پر چلنا ایک مسلمان انسان کے لیے، ایک مسلم امہ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہے اسلام، اور وہ ہماری قدم قدم پر رہنمائی کرتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں راستہ دکھا دیا، ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے اور پورا پورا اس پر عمل کرنا ہے، اور جتنے احکامات ہمیں عطا کر دیے گئے ہیں ان سے ہم نے پیچھے بھی نہیں رہنا۔ اور یہ سارے احکامات، رہنمائی ہمیں اجتماعی طور پر بھی اور اپنی انفرادی قسم کے معاملات پر بھی امپلیمنٹ کرنی ہے۔ جتنے ہمارے اجتماعی معاملات ہوں گے ان پر بھی ہمیں قرآن و سنت سے رہنمائی لینی ہوگی۔ فیصلہ کرنے کے لیے ہمیں ان پر غور کرنا ہوگا کہ ہمیں یہاں کون سی راہ دکھائی گئی ہے، کون سا طریقہ اپنانے کو کہا گیا ہے۔ اور جو ہمارے انفرادی معاملات ہیں، جو آپ کی زندگی جیسے آئلی زندگی ہے، وراثتی ہے، اور طرح کے اس کے احکامات ہیں جو ہم نے زندگی میں گزارنے ہیں، کس طریقے سے ہم نے اپنا نان نفقہ، اپنی روزی معاش کمانی ہے، یہ سارے احکامات جو بھی ہیں، جو بھی طریقے ہیں، وہ ہم نے انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں، اس پر ہم نے کیسے چلنا ہے وہ قرآن و سنت ہمیں ہدایت کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، یہاں تقوی کا لفظ آیا ہے، اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری، بچ بچ کے چلنا، برائیوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، ساری زندگی اللہ کی رہنمائی، اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارنی، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کسی شخص نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے، تقوی کی تعریف کیا ہوتی ہے، تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا، کیا تم کبھی کانٹوں بھری راہ گزر سے گزرے ہو؟ کانٹوں بھری جیسے پگ ڈنڈی ہوتی ہے، وہاں سے کبھی گزرے ہو؟ تو اس نے کہا، ہاں میں کئی دفعہ ایسے رستوں سے گزرا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو پھر تم نے ایسی صورت میں کیا کیا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اپنے کپڑے بچا کر، سمیٹ سمٹا کے، بچ بچ کے وہاں سے نکل گیا، تاکہ کوئی کانٹا میرے کپڑوں کو یا میرے پاؤں کو زخمی نہ کرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، یہی تقوی ہے، یہی تقوی ہے جب آپ زندگی ایسے گزاریں کہ یہاں دنیا میں ایسے گناہوں سے بچ بچ کر چلیں، جیسے کانٹوں بھری پگڈنڈی پر آدمی چلتا ہے، ایسے گناہوں سے بچ بچ کر، سمٹ سمٹا کر نکل جائیں کہ کوئی گناہ آپ کو پکڑ نہ سکے، کھینچ نہ سکے، آلودہ نہ کر سکے۔ بس یہی تقوی ہے، اللہ سے ڈرنے کا حکم اسی تقوی کے ساتھ، اسی پرہیزگاری کے ساتھ دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہاں فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ تو یہاں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو تم کر رہے ہو، جو تم کہتے ہو، وہ سب اللہ کو پتہ ہے، اللہ سن رہا ہے، اور اللہ بہترین طریقے سے جان بھی رہا ہے، ہر چیز کا اسے علم ہے، کیونکہ وہ بہت علیم شخصیت ہے، بہت علیم ہستی ہیں، انہیں ہر چیز کا علم ہے۔ آگے فرمایا، یا ایھا الذین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو، یہاں پھر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ اے ایمان والو، لا ترفعوا، مت اونچی کرو، اصواتکم، اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر، جیسا کہ تم اونچی کرتے ہو، اور نہ زور سے بولو ان کے سامنے، ولا تجہروا لہ، اور نہ ان کے سامنے اونچا بولو، بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہو یا گفتگو کرتے ہو۔ یہاں فرمایا گیا کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے سامنے اونچا مت کرو۔ جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی محبت اور آپ سے اتنی عقیدت رکھتے تھے کہ ان کو پتہ تھا آپ کے احترام کا،
کہ آپ کے ساتھ کیسے مخاطب ہونا ہے، کیسے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے، چونکہ وہ ظاہر ہے آپ کے ساتھ رہے تھے، لہٰذا وہ انہی کو صحابہ کرام کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب بات کرو تو اپنی آوازوں کو پست رکھا کرو، اونچی مت کیا کرو، اور ان کے سامنے جب بولتے ہو تو زور سے نہ بولو، جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو یا کلام کرتے ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے کہ میری بات سنی جائے تو ہم اپنی آواز کو اونچا کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بول رہے ہوں تو قدرتی بات ہے، جب میں نے اپنی بات سنانی ہو تو میں ذرا اونچا کر کے بولوں گی تاکہ سارے میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ تو یہاں اسی بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، ایسے اپنی آوازوں کو اونچا مت کرو نبی کی آواز پر، کیونکہ آگے تنبیہ کی جا رہی ہے۔ کیا بات کی جا رہی ہے؟ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ اکارت ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ ساری زندگی ایک بندہ اعمال کرتا رہا، نیک عبادات اپنی ادا کرتا رہا، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نیکیاں کرتا رہا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا رہا، لیکن خدا نہ خواستہ کبھی کوئی ایسی محفل میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو، ان کی محفل لگی ہوئی ہو اور وہاں آپ کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہو، یا آپ کی سیرت مبارکہ یا حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہوں، سنائی جا رہی ہوں، لیکن خدا نہ خواستہ ہم ان پر توجہ دینے کی بجائے آپس میں بات چیت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمارے وہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ قیامت والے دن ہم جائیں اور کہیں نہیں، میں نے تو اتنی عبادات، اتنے روزے، اتنے نوافل، اتنے صدقات، اتنے خیرات، اتنی نیکیاں کی تھیں، وہ ساری کہاں گئیں؟ اور مجھے اس کا شعور ہی نہ ہو کہ وہ کبھی اس محفل میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا، میں نے توجہ ہی نہیں دی ان کی باتوں میں، اپنی باتوں میں لگی رہی۔ تو یہاں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال اکارت چلے جائیں، ضائع ہو جائیں، کی ہوئی نیکیاں، اچھے عمل سب تباہ ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ لہٰذا مومنوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے سامنے پست رکھا کریں، جیسے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بولتے ہو، اس طرح اپنی آوازوں کو اونچا مت کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ آگے فرمایا گیا ہے ان الذین یغضون، بے شک جو لوگ پست رکھتے ہیں، اصواتہم عند رسول اللہ، اپنی آواز کو اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ، ایسے ہی لوگوں کو آزمایا ہے اللہ نے، قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے، کس چیز کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے آزمایا ہے۔ تو چونکہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سامنے جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بہت احترام کرتے تھے، اور اس احترام کو اور اس آواز کو پست رکھنا تقوی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام تقوی کی علامت کو قرآن نے بتایا ہے کہ یہ تقوی کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ تعلق مومنین کے ساتھ ان کی جان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایک اتنا پیارا واقعہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، صحابہ کرام تو ظاہر اپنی جان دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اتنی زیادہ محبت کہ میں نے جیسے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انتظار میں ہوتے تھے کہ آپ نے اگر کوئی کام کہنا ہے تو پہلے میں جی کہوں۔ ہر صحابی اس کوشش میں ہوتا تھا کہ جی کرنے والا سب سے پہلے میں ہی ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے
تو آپ کا وضو کا پانی صحابہ ایسے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اور اپنے جسموں پر مل لیتے تھے کہ وہ چاہتے تھے ایک قطرہ بھی زمین پہ نہ گرے. اور آپ سے ایسی والہانہ محبت تھی کہ ایک غزوے کی بات ہے کہ کسی خاتون کا اس غزوے میں جوان جہان بیٹا شہید ہو گیا. تو جب اس کو خبر ملی تو وہ دوڑتی ہوئی آئی باہر نکلی. جب لشکر اسلام واپس آ رہا تھا تو وہ دوڑتی ہوئی باہر آئی اور اس کے الفاظ صرف یہی تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، رسول اللہ کیسے ہیں. لوگوں نے کہا تیرا تو جوان بیٹا فوت ہو گیا. اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے، لیکن میں یہ دریافت کرنے آئی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں. ایسی محبت، ایسی والہانہ محبت کہ اپنے بیٹے سے، اپنے جوان بیٹے سے بھی زیادہ. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تمہیں تمہاری جانوں سے، تمہاری اولادوں سے، تمہارے ماں باپ سے زیادہ جب تک عزیز نہ ہو جاؤں اس وقت تک ظاہر ہم دین میں داخل ہو ہی نہیں سکتے، سیکھ ہی نہیں سکتے وہ سارا کچھ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام تقوی کی علامت یہاں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو قرار دیا ہے. لہٰذا اللہ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے آزما لیا. لہم مغفرات و اجر عظیم، تو انہی کے لیے پھر کیا ہے؟ بے حساب مغفرت اور بہت زیادہ اجر عظیم، بہت زیادہ اجر، بے حساب مغفرت. جتنے گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور پھر ان کو اجر عظیم دے گا. آگے فرمایا جا رہا ہے ان الذین ینادون من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے باہر سے. اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کون ہیں؟ عقل نہیں رکھتے، بے عقل ہیں. جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ آپ کی محفل میں رہتے تھے وہ تو آپ کے ادب و احترام سے بخوبی واقف تھے، کیونکہ عرب کے جو لوگ آپ کی صحبت میں رہ چکے تھے انہیں اسلامی ادب و احترام کا پتہ تھا، اور آپ کے اور وہ ان کو آپ کے ان اوقات کا بھی خیال رہتا تھا جس میں آپ آرام فرماتے تھے یا آپ گھریلو معاملات میں مصروف ہوتے تھے. اس لیے ان لوگوں کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ وہ آپ سے شرف ملاقات ہونے کے لیے ایسے وقت میں نہیں آتے تھے جب آپ حجروں کے اندر ہوتے تھے، اور اگر آ بھی جاتے تھے تو وہ باہر بیٹھ کر مدینہ شریف کی مسجد میں، مسجد نبوی میں آپ کا انتظار کرتے تھے کہ جیسے ہی آپ تشریف باہر لے آئیں گے تو وہ آپ سے اپنے مسئلے کو، اپنی بات چیت کو ڈسکس کر لیتے تھے. لیکن وہاں کچھ ایسے غیر مہذب لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے اور آپ کو وہاں موجود نہ پاتے تو وہ آپ کا انتظار کرنا بھی گوارا نہ کرتے تھے، بلکہ آپ کو حجروں کے باہر سے انتہائی زوردار آواز اور غیر مہذب انداز سے پکارتے تھے. ایسے لوگوں کو قرآن نے یہاں بے عقل لوگ کہہ کر مخاطب کیا ہے، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ان کا اسلام قبول کر لینا اللہ اور اس کے رسول پر احسان ہے. وہ کہتے تھے صاف کہ ہم نے اپنے بتوں کو، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا ہے، اب ہم نے تمہارا دین قبول کر لیا ہے، لہٰذا ہم جس وقت بھی آئیں آپ فوراً ہی ہمارا استقبال کریں. لہٰذا وہ کہتے تھے کہ ہماری بات فوراً ہی سن لیا جائے. ایسے ہی لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان میں عقل نہیں ہے، یہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے جو ایسے لوگ ہیں. یا آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے انسان ہے، کبھی آپ اندر کسی کام میں مصروف ہیں، آرام کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں یا کوئی بھی اور معاملہ ہو سکتا ہے، آتے ہی باہر سے آوازیں دے دینا یہ تو مناسب نہیں ہے. چاہیے کہ تھوڑا سا آرام سے بیٹھے، چاہیے کہ کسی ملازم کو یا خادم کو اندر بھیج کر اجازت مانگ لی جائے. نہیں، بلکہ یہ لوگ آتے ہی باہر سے آوازیں آپ کو دینا شروع کر دیتے تھے. لہٰذا اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی نے تو کبھی اس کا اظہار نہیں کیا کہ وہ اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں یا انہیں مشکل پیش آتی ہے یا ان کو یہ چیز پسند نہیں ہے، ظاہر ہے ان کی تکلیف کا باعث ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں رہنمائی کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی اور ان کو بتا رہے ہیں جو حجروں کے باہر سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، ایسے لوگ کیا ہیں؟ عقل نہیں رکھتے. آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر البتہ وہ صبر کرتے،
حتی تخرجوا علیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکل آتے ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ لہٰذا یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے اور ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے، ہدایت بھی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ باہر صبر کر لیں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، کہ جب آپ خود فارغ ہو کر آرام سے باہر گھر سے جب حجروں سے تشریف باہر لے آئیں، تو تب وہ اپنا مدعا و معائنہ آپ کے سامنے بیان کریں اور اپنے مسئلے کو آپ سے ڈسکس کر لیں۔ اور اگر یہ لوگ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والا ہے، جو ان سے پہلے غلطیاں ہو گئیں سو ہو گئیں، خیر ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ وہ بہت رحیم ہے۔ اگلی آیت جو اس سورہ میں آ رہی ہے یہ بہت اہم آیت ہے، اس کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے، شان نزول جو میں نے آپ کو پڑھایا تھا اس سے ریلیٹڈ، کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کوئی بھی ایسی آیت جس کے پیچھے کوئی واقعہ ہو، کوئی سوال ہو یا کوئی قصہ ہو خاص، اس پر جو آیت نازل ہوتی ہے وہ اس کا شان نزول کہلاتی ہے۔ موقع محل ہو، حاجت ہو، جس پر کوئی آیت نازل ہو وہ اس کا شان نزول کہلاتا ہے۔ اب یہ آیت ایسی ہے جسے آپ اپنی لائبریری کے تھیسز میں جا کر دیکھیں، ایم فل پی ایچ ڈی کے اکثر ریسرچ تھیسز جو ہیں آپ کے، ان میں جا کر دیکھیں تو ضرور دوسرے تیسرے صفحے پر یہ آیت تحریر ہوتی ہے، کیونکہ اس آیت میں ریسرچ کا حکم دیا گیا ہے، تحقیق کا حکم دیا گیا ہے، لہٰذا یہ آیت ضرور آپ کو وہاں ملے گی، لہٰذا آپ غور سے سنیں۔ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو جب آئے تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی میں ضرر پہنچاؤ، فتصبحوا علی، پھر ہو جاؤ تم اس پر، ما فعلتم نادمین، پشیمان، شرمندہ اپنے کیے پر۔ اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی خوب اچھے سے تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو ضرر پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر پشیماں ہو۔ اصل میں اس آیت کے پیچھے پورا ایک واقعہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق سے زکوٰۃ منگوانے کے لیے ایک شخص جو ولید بن عقبہ تھا اس کو بھیجا کہ جا کر بنو مستلق سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ ولید نکل گیا۔ ان دنوں بہت کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے تھے، جیسے بئر معونہ کا واقعہ ہوا تھا، رجیہ کا واقعہ ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے کچھ صحابہ کو بھیجا اور آگے دھوکے سے کفار نے ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیا تھا، شہید کر دیا تھا۔ چونکہ اس طرح کے واقعات پیدر پہ اس زمانے میں ہو رہے تھے، اس لیے پتہ نہیں کیا ہوا کہ ولید کو آدھے راستے میں ہی خوف آ گیا، وہ ڈر گیا اور آدھے راستے سے ہی واپس آ گیا، بنو مستلق گیا ہی نہیں بلکہ آدھے راستے سے ہی واپس آ گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ایسے ہی صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بنو مستلق گیا تھا، ان سے زکوٰۃ مانگی، لیکن انہوں نے مجھے زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا، اور بلکہ وہ تو مجھے قتل بھی کرنے والے تھے، میں تو اپنی جان بچا کر بھاگ کر یہاں تک پہنچا ہوں آپ کو یہ بتانے۔ اس پر سارے صحابہ حیران ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا تعجب ہوا اور دکھ بھی ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، زکوٰۃ دینے سے کیسے انکار کر دیا۔ تو کچھ صحابہ وہیں جو بیٹھے ہوئے تھے وہ جوش میں آ کر، اور کئی لوگوں نے یہ زور ڈالا کہ یا رسول اللہ یہ تو کھلی بغاوت ہے، آپ ان کے لیے فوراً ہی کوئی دستہ روانہ کریں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوچ میں رہے کہ اب کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ کئی روایات میں ہے کہ آپ نے دستہ روانہ کرنے کے لیے ارادہ کر لیا، اور کئی روایات میں ہے کہ آپ نے دستہ روانہ بھی کر دیا، لیکن خیر اسی وقت ہی زیادہ روایات میں یہی ہے کہ آپ نے دستہ کو روانہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے
اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ بنو مستلق کے سردار جن کا نام تھا حارث بن زرار، بنو مستلق کے یہ سردار تھے حارث بن زرار، اور یہ ام المومنین حضرت جویریہ کے والد بھی تھے، حضرت جویریہ ام المومنین ان کے یہ والد بھی تھے۔ تو یہ زکوٰۃ کی رقم لے کر اسی وقت محفل میں حاضر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ ہمارے علاقے کی زکوٰۃ کی رقم ہے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت حیران ہوئے اور صحابہ کرام بھی بہت حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرار سے پوچھا، حارث بن زرار سے پوچھا کہ میں نے آپ کے پاس ایک شخص بھیجا تھا زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے، آپ نے اسے زکوٰۃ کی رقم دینے سے انکار بھی کر دیا تھا اور بلکہ آپ تو اس کو قتل بھی کرنے لگے تھے۔ تو وہ ایک دم حیران ہو گئے سردار، اور انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، ہم نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو دیکھیں خود زکوٰۃ کی رقم آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، اور کہا کہ ہم نے اس شخص کو دیکھا تک نہیں تو قتل کرنے کا کیسے ہم سوچ سکتے ہیں؟ جب ان کی بات یہ سنی تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی جس میں صاف کر کے آپ کو ہدایت دی گئی تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، اے مومنین، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے اچھے سے اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جہالت میں کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ، کیونکہ جنگ کا جیسے کہ دستہ روانہ کرنے کا روایات میں آیا ہے یا ارادہ کرنے کا آیا ہے کہ آپ نے ارادہ کر لیا، تو اگر ایسی نادانی میں یہ دستہ روانہ کر دیا جاتا تو یہاں یہی آیت میں آ رہا ہے کہ نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچاؤ اور پھر اپنے کیے پر پشیماں ہو۔ تو ظاہر ہے اگر یہ دستہ جا کر وہاں حملہ کر دیتا تو ظاہر ہے یہ تو ان کی تو غلطی تھی نہیں، لہٰذا یہ پشیمانی ہوتی اور سخت ندامت ہوتی اس کام پر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت سے مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ، اور اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، یہ اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے۔ لَوْ يُؤْتِيكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، بہت سارے معاملات میں اگر وہ تمہارا کہا مانے، لَأَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ عَلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، البتہ تم پر ہی ایذاں پڑے گا اس سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے دلوں میں ایمان کو محبت دے دی۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اچھی طرح جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، اگر بہت سارے معاملات میں وہ تمہارا کہا مانے تو یہ الٹا تم پر ہی مصیبت پڑے گی، کیونکہ اس واقعے میں صحابہ کرام نے بہت زور دینا شروع کر دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ فوراً ہی اس قبیلے کے خلاف دستے کو روانہ کریں کہ انہوں نے انکار کیسے کر دیا زکوٰۃ دینے سے۔ لہٰذا اس بات پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت کر رہے ہیں کہ یہ یاد رکھو کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اگر وہ بہت ساری باتوں میں تمہارا کہا ماننے لگیں تو تم ہی پر مصیبت پڑے گی، تم ہی پر اس چیز کی پریشانی لاحق ہوگی۔ لہٰذا لیکن اللہ نے کیا کیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، وَزَيَّنَاهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں اسے مزین کر دیا، راستہ کر دیا، ایمان کی اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں محبت ڈال دی، اچھے عمل کرنے کی، ایمان سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل میں محبت ڈال دی ہے، اور دلوں کو ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے تمہاری نگاہوں اور دلوں میں اپنے رسول کے ذریعے ایمان کو محبوب بنایا، ایمان کے ساتھ تمہارا دلی لگاؤ کر دیا اور یہ اب تمہیں اچھی لگتی ہے۔ جیسے کہ دیکھیں بھلائی کی مثال ایسے ہیں کہ جیسے خدا نخواستہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ ہم روڈ پہ جا رہے ہیں، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایک شخص فوراً ہی بھاگتا ہے اور زخمی بندے کو اٹھاتا ہے، اپنی گاڑی میں ڈالتا ہے، ہاسپٹل اس کو پہنچاتا ہے اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس کی جان بچانے کی، خون دینے کی ضرورت ہو تو خون دیتا ہے، پیسے کی ضرورت ہو تو پیسہ لگاتا ہے تاکہ اس بندے کی جان بچ جائے۔ اب اس بچانے والے کا عمل ہمیں کیسا لگتا ہے؟ بہت اچھا ہے نا،
ہمیں نیکی لگتی ہے اس کی کہ کتنا اچھا انسان ہے، کتنا اچھا اس کا عمل ہے، اس کی اچھائی سے ہمیں محبت ہے نا، اس کا یہ رویہ ہمیں اچھا لگتا ہے نا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں خدا نخواستہ کوئی ایسا ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور دوسرا کوئی شخص آئے، اس غریب جو بیچارہ گرا ہوا ہے، زخمی ہے، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، اس کو بچانے کی بجائے اس کی گھڑی کھول لے، اس کا والیٹ نکال لے، اس کا موبائل چھین لے کے بھاگ جائے، وہیں اس کا تڑپتا اور مرتا چھوڑ جائے، تو ایسے شخص کا عمل ہمیں کیسا لگے گا؟ انتہائی برا، دل میں اس کے لیے نفرت اٹھے گی نا۔ یہی چیز کا یہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، ایمان کے لیے، بھلائی کے لیے محبت ڈال دی۔ اور اگلی ہی آیت میں کیا ہے؟ وَكَرَّهَ عَلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور نفرت ڈال دی اور ناپسند کیا کس چیز کو تمہارے لیے؟ کفر کو، گناہ کو اور نافرمانی کو۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت بھی ڈال دی اور اس کو آراستہ بھی کر دیا، وہ تمہیں اچھی بھی لگنے لگی، اور تمہارے دل میں نفرت ڈال دی کفر کے لیے، احسان کے لیے، عصیان کے لیے اور فسوق کے لیے، گناہ کے لیے۔ تو یہی مثال کہ جو اچھا شخص تھا، جو جان بچا رہا تھا، اس کا یہ عمل ہمیں اچھا لگ رہا ہے، اور جو دوسرا شخص تھا جو ایسے تڑپتا ہوا چھوڑ کر الٹا اس کو لوٹ کر اذیت دے کر چلا گیا، اس کا ہمیں عمل برا لگ رہا ہے۔ تو نفرت ہمیں کس کے لیے اللہ نے دکھا دی؟ برے کام کے لیے، کفر کے لیے، گناہ کے لیے، اور اللہ کے احکامات کی نافرمانی کے لیے۔ اللہ اور رسول کے احکامات کی جہاں نافرمانی ہوگی، قدرتی بات ہے ہمیں اس سے کراہت محسوس ہوگی، ہمارا دل اس سے اکتا جائے گا، ہمیں وہ سب کچھ برا لگے گا، اپنے دل سے برا لگے گا۔ ایسی حرکتیں جو کفر پر مبنی ہوں، جو گناہ پر مبنی ہوں، اور جو اللہ اور رسول کے احکامات کی نافرمانی پر مبنی ہوں۔ آگے فرمایا اولئک ھم الراشدون، پھر یہی لوگ تو ہیں جو ہدایت پر ہیں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت ڈال دی، اور جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے کفر اور گناہوں کے خلاف نفرت ڈال دی۔ حقیقت میں یہی لوگ کیا ہیں؟ ہدایت یافتہ، سیدھے راستے پر۔ اگلی آیت ہے فضل من اللہ و نعمتہ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت۔ واللہ علیم حکیم، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کو اچھی طرح پتہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ سب جانتا ہے، دلوں کے حال بھی جانتا ہے، دلوں کی معصومیت بھی جانتا ہے، دلوں میں جو کفر اور فسق اور حسد پل رہے ہیں ان کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، نیک نیت لوگوں کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اچھے خیالات رکھتے ہیں، ان سے بھی وہ بہت اچھی طرح واقف ہے، اور جو دوسروں سے حسد، کینہ، بغض رکھتے ہیں ان کو بھی وہ اچھی طرح جانتا ہے، اور اللہ بہترین جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک ہے۔ سورہ حجرات کی ہم نے شروع کی آیات پڑھی ہیں، جہاں تک میں نے یہ لیکچر دیا آپ کو، آپ یہاں تک نشان لگا لیں، انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا اس سے آگے ہوگا۔ آپ اچھے طریقے سے اس سارے کو پڑھیں، سنیں، اور ترجمہ اور تشریح کے ساتھ اس کو یاد کریں، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پیپر میں پیٹرن یہی ہوگا کہ آپ کا ایک پیرا آئے گا عربی کا، اس کا آپ نے ترجمہ اور تشریح کرنی ہوگی۔